نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم باب الفہم فی العلم، علم میں فہم و بصیرت کا بیان۔ پہلا باب تھا دینی معاملات میں فہم و بصیرت کا متعلقہ۔ اب ویسے مطلق طور پر فہم و بصیرت کی انسان کے اندر کتنی کچھ سمجھ ہوتی ہے، یہ بھی استاذ کا حق ہے کہ طلباء کو آزماتا رہے کہ کتنی ساری دین کے متعلق سمجھ بوجھ ہے اور بقیہ معاملات کے اندر یہ کتنی ساری سمجھ بوجھ اختیار کرتا ہے۔ علی بن مدینی اس میں امام بخاری علیہ کے استاد ہیں، جو کہ بصرہ کے رہنے والے ہیں، بڑے عظیم محدث ہیں۔ مجاہد بیان کرتے ہیں صحبت بن عمر، میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہا مدینے تک، فلم اسمعہ، میں نے آپ کو نہیں سنا کہ یحدث، وہ بیان کرتے ہوں حدیث، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، الا حدیث واحدا، صرف ایک حدیث، یعنی اس سفر میں صرف ایک حدیث بیان کی۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ کنہ عند النبی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، فأوتیا بجمار، کھجور کا گودا لایا گیا۔ یہ کھجور کے درمیان نکلتا ہے، جس طرح یہ مولی ہوتی اس طرح کر کا سفید سفید کریم کلر کا، بڑا مزیدار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوال کر دیا کہ ان من الشجر شجرۃ مثلها کمثل المسلم، درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ فأردت أن أقول هي النخلة، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا بتا دوں کھجور ہے، لیکن انا اصغر القوم، میں قوم میں سب سے چھوٹا تھا، فسکت، پس میں خاموش رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجور ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی ذہانت اور فطانت کا اندازہ اس عمر سے لگایا کرتے تھے، تو کہا کرتے تھے اگر آپ پیش کر بتا دیتے نا جواب، تو مجھے اتنی خوشی تو سرخ ہونٹوں کے ملنے پر نہیں ہونی تھی جتنی اس پر ہونی تھی۔ تو اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ثابت یہ کرنا چاہا ہے کہ صرف ایسا نہیں کہ مولوی ہو خالی اس کو صرف دین کا ہی پتہ ہو، دنیاوی معاملات کا اور فہم و بصیرت کا نہ پتہ ہو، بندہ خوشی سے کہے نہیں جی مجھے فلاں چیز کا بھی نہیں پتہ، مجھے فلاں چیز کا بھی نہیں پتہ، مجھے فلاں چیز کا نہیں۔ علم حاصل کرنی چاہیے، فہم و بصیرت ہونی چاہیے، معاملات انسانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ باب نمبر 15 ہے باب الاغتباط فی العلم والحکمہ، علم و حکمت میں رشک کرنا، ریس کرنا۔ صحیح قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تفقہوا قبل ان تسودوا، سردار بنائے جانے سے پہلے پہلے سمجھ بوجھ حاصل کر لو، فقاہت حاصل کر لو، عقل مند بن جاؤ۔ قال ابو عبداللہ بعد ان تسودوا، اور امام بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے سردار بنائے جانے کے بعد بھی ہاں جی سمجھ بوجھ حاصل کی جا سکتی ہے، اور کرو، کیونکہ وقت علامہ صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب نے اپنی بڑی عمروں میں علم حاصل کیا تھا۔ عمر بڑی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان علم حاصل نہیں کر سکتا، علم حاصل کر لینا چاہیے، صحابہ نبی نے کیا ہے۔ حدیث نمبر 73 ہے، اور امام حمیدی رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کا نام عبداللہ بن زبیر ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، یہ مکہ کے رہنے والے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 4 مرتبہ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی سنتین، صرف رشک یعنی ریس کرنا 2 چیزوں میں درست ہے۔ ایک رجل آتاہ اللہ مالا، وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے، فسلط علی ہلاکتہ فی الحق، اب اس بندے کو مسلط کر دیا گیا کہ آپ نے اس کو حق بات پر خرچ کرنا ہے، حق کے راستے میں خرچ کرنا ہے اس مال کو۔ اس کو دیکھ کر انسان کو ریس کرنی چاہیے کہ کاش مجھے بھی ایسا مال مل گیا تو میں بھی اللہ کے راستے میں ایسے ہی حق جگہ پر اس کو خرچ کروں۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، یعنی دین کی سمجھ بوجھ، تو فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، وہ اس کے ساتھ فیصلے بھی کرتا ہے اور اس کی لوگوں کو تعلیم بھی دیتا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ سردار قاضی جب بنتا ہے انسان، اس کے اندر پھر ایک عیب یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب معزول ہوتا ہے تو واپس اس مجلس میں نہیں جاتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب 9 عمر عہدے پر فائز ہو جائے نا تو اس سے بہت سا علم رہ جاتا ہے۔ اور امام ابو عبید نے اپنی کتاب غریب الحدیث میں اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی فقہ حاصل کر لو، سمجھ بوجھ حاصل کر لو، اس سے پہلے کہ تم سردار بن جاؤ اور پھر بندہ بڑے عہدے پر جا کر نہ پھر اپنے چھوٹوں سے علم حاصل کرنے سے نا تھوڑا سا جھجکتا ہے، تو انسان جاہل رہ جاتا ہے، علم سے اپنا ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس لیے کوئی ذمہ داری پڑھنے سے پہلے، بڑے ہونے سے پہلے
علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ باری انہوں نے کمال کر دی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے تو بڑی عمروں میں بھی جا کر، جیسے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے اور اس کے بعد سب کچھ سیکھا ہے، 60 سال جہلیت میں گزارے ہیں اور 60 سال انہوں نے اسلام کے اندر گزارے ہیں، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور دیکھو یہ اب اس حدیث کے اندر ہے، اس طرح صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے نا فضائل قرآن کے اندر، اس میں یہ لفظ فقال رجل، ایک بندے نے کہا لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان فعملت مثل ما یامن، کاش مجھے بھی اس جیسا عطا ہو جائے جیسا فلاں کو عطا کیا گیا ہے، تو میں بھی اس طرح کروں جس طرح وہ کرتا ہے۔ یعنی دو چیزوں کو دیکھ کر انسان کو رشک کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ایک علم ہے، دوسرا مال ہے، کہ کاش اللہ مجھے بھی علم عطا فرما دے، میں اس کے مطابق فیصلے بھی کروں اور اس کی تعلیم بھی دوں، اور مال اللہ مجھے بھی عطا کر دے جس طرح اس کو ملا ہے، میں بھی اس کو حق کی راہ میں خرچ کروں۔